کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو مومنوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کا موجب ہوگا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ یہ سورۃ نور کی آیت جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حیا کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے نازل فرمائی ہے یا سمجھایا ہے کہ حیا کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کس طرح سے مومنوں کو اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے، یہ ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے۔ اور اس میں بہت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حیا کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اور اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کے نتیجے میں انسان پاکیزہ وجود بنتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حیا خوبصورتی پیدا کرتی ہے، جبکہ بے حیائی انسان کو بدنما بنا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ان کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حیا کا حق ادا کیا کرو، تو وہ تھوڑا سا حیران بھی ہوئے، اور کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو حیا یا با حیا زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں عمومی طور پہ، تو انہیں حیرت بھی ہوئی ہوگی یقینی طور پہ، تو انہوں نے پوچھا کہ حضور ہم تو حیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کی اس سے کیا مراد ہے کہ حیا کا حق ادا کیا کرو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا یہ ہے کہ اپنے سر اور اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کیا کرو، یعنی ہر ایک عضو انسان کا یہ گواہی دے رہا ہو کہ یہ شخص حیادار ہے۔ تو جہاں آنکھوں سے سفر شروع ہوا تھا، آنکھوں سے ہوتے ہوئے وہ انسان کے ذہن، سر یعنی ذہن، اور پھر تمام اعضاء تک چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ تمہارا ہر ایک عضو یہ گواہی دے، تمہارے جسم کا ہر ایک حصہ یہ گواہی دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہو اور اس سے باہر نہیں نکل رہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود بھی ایسا ہی تھا، اور آپ اپنے صحابہ کو بھی اسی طرح کا پاک اور صاف دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہیں یہ نصیحت فرماتے تھے۔ وہ تو پہلے بھی پاک باز وجود تھے آپ کے صحابہ، لیکن پھر بھی انہیں یہ سمجھایا کرتے تھے کہ حیا کا حق ادا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ سورۃ نور جس کی آیت ابتدا میں تلاوت کی گئی ہے، اس کا تو آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ سورۃ نور کی پہلی آیت ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، یعنی یہ سورت ایک ایسی سورت ہے جو ہم نے تمہارے لیے اتاری ہے اور جس پر عمل کرنا ہم نے فرض قرار دیا ہے، اور اس میں ہم نے اپنے روشن احکام بیان کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور ہم سب جانتے ہیں سورۃ نور میں بنیادی جو مضمون ہے وہ بے حیائی سے اجتناب کرنے کا ہے، اور بے حیا لوگوں کے لیے یا بے حیائی کے مرتکب ہونے والے لوگوں کے لیے جو سزائیں وغیرہ تجویز کی گئی ہیں ان کا اس میں ذکر ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ حق ادا کیا کرو، اور جو قرآن کریم ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ صورت ایسی ہے، یعنی یہ الفاظ دوسری صورتیں بھی یا دوسری صورتوں کی تعلیم بھی مسلمانوں پر اس پر عمل کرنا فرض ہے،
لیکن اس صورت میں، صورت نور میں تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ صورت ہے ہی ایسی کہ ہم نے اسے تمہارے لیے نہ صرف نازل کیا ہے بلکہ اس پر عمل کرنا فرض بھی قرار دے دیا ہے۔ اب عام صورتیں بھی، کوئی صورت ایسے نہیں ہے جس پر عمل کرنا فرض نہیں ہے، یا کوئی حکم ایسا نہیں ہے، سب احکام ہی بہت اہم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ لا کر سمجھایا یہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اسے معمولی خیال نہ کرنا، کیونکہ اس کے نتیجے میں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اپنی حیا کی حفاظت کرتے ہیں، در حقیقت وہ نہ صرف اپنے گھروں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے رشتوں کی حفاظت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں کی حفاظت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہی وہ خوبصورت گھر یا خوبصورت معاشرے پیدا ہوتے ہیں جو باحیا معاشرے ہوتے ہیں اور پرسکون معاشرے ہوتے ہیں، جو بے چینی سے خالی معاشرے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور مجھے کوئی خاص نصیحت فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سادہ، بہت ہی خوبصورت جواب اسے دیا۔ فرمایا کہ اللہ سے اتنی حیا تو کیا کرو، کم از کم اتنی حیا تو ضرور کیا کرو جتنی تم اپنے معاشرے میں موجود کسی معزز آدمی سے حیا کرتے ہو۔ اب یہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ انسان دنیا کے لوگوں سے اپنے عیب چھپاتا پھرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ میری فلاں برائی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، میرے فلاں پول نہ کھل جائے، فلاں معاملہ لوگوں کے علم میں نہ آ جائے، خاص طور پہ معززین کے علم سے مراد یہ ہے کہ بڑوں کے علم میں نہ آ جائے، اور اپنے دوستوں میں تو شاید بسا اوقات غیر محتاط بھی ہو جاتا ہے، لیکن کسی معزز فرد کے علم میں نہ آ جائے جس کے نتیجے میں مجھ پر کوئی سزا وارد ہو یا مجھے تنبیہ کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوبصورت انداز میں اس کو نصیحت فرمائی کہ کم از کم اللہ سے اتنی حیا ضرور کرو جتنی تم اپنے معاشرے کے کسی معزز فرد سے کرتے ہو۔ نیز فرمایا کہ ہر دین کے بعض اخلاق ہوتے ہیں اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ اب یہ بھی بہت بنیادی بات ہے سمجھنے والی کہ مسلمان بے حیا ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اسلام کا جو امتیاز ہے دیگر مذاہب سے، اسلام کے اخلاق کا جو دیگر مذاہب کے اخلاق سے جو اسے فرق کرنے والی چیز ہے وہ حیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بچپن میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور آپ نے بڑے ہو کر یہ واقعہ سنایا، اور بچپن میں بھی سنایا ہوگا یقینی طور پہ اپنے بزرگوں کو۔ آپ نے فرمایا کہ بچپن میں زمزم کی، چاہے زمزم یا زمزم کا جو چشمہ ہے، اس کی مرمت کا کام چل رہا تھا، اور مکہ کے لوگ اس کی مرمت کے کام میں شامل تھے، قبیلہ پورا شامل تھا، آپ بھی شامل تھے۔ اور حضور اس بچپن کی حالت میں ظاہر سی بات ہے بچے تھے، تو جو چادر آپ نے باندھی ہوئی تھی پردے کے لیے، جو پتھر اٹھا کر لانے تھے ان کے رگڑ سے بچنے کے لیے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چادر اپنے کندھے پر رکھ لی اتار کر، اور اس کے اوپر پتھر اٹھا لیا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، یا یہ واقعہ یوں ہے کہ ابھی بات شروع ہی ہوئی تھی اور میں نے وہ پہلا پتھر ہی اٹھایا تھا کہ میں نے مجھ پر ایک غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور میں نے ایک سفید کپڑوں والے شخص کو دیکھا جس نے آ کر مجھے زور سے تنبیہ کی کہ اپنا سطر ڈھانکو۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے۔ اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے سے کہ اپنا سطر ڈھانکو، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا پہلا الہام بھی ہے، اور یقینی طور پہ پہلا الہام ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا وہ یہ تھا کہ اپنا سطر ڈھانکو، اور یہ بھی حیا کا حصہ ہے کہ انسان اپنے سطر کی حفاظت کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جب انسان حیا سے دور ہو جاتا ہے، حیا کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر دین اور اخلاق سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان شرم اور حیا کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، پھر وہ جو چاہے کرے، اسے کسی بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ بتاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر حیادار تھے کہ آپ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے،
یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بچیاں یا کنواری بچیاں جو ہوتی ہیں، لڑکیاں جو ہوتی ہیں، جس طرح وہ شرماتی ہیں، اس طرح آپ شرمایا کرتے تھے یا حیا کا اظہار کیا کرتے تھے. اور کوئی بھی ایسی بات جو حیا کے خلاف ہو، اگر وہ آپ کے سامنے ہوتی تھی تو ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جایا کرتے تھے، اور محسوس ہو جاتا تھا دیکھنے والے کوئی بغیر کچھ کہے محسوس ہو جاتا تھا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا. آپ کے چہرے کے تغیر سے ہی صحابہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بازار میں اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرمیلے ہو، شرم کی وجہ سے تم کاروبار صحیح طرح سے نہیں کرتے، تو اتنا شرمایا نہ کرو کیونکہ اس کی وجہ سے کاروبار کو نقصان ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ حیا سے اسے مت منع کرو، حیا سے نہ روکو. شرم و حیا تو ایمان کا حصہ اور ایمان کی نشانی ہے، تو گویا ایک مومن کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ با حیا ہو، اور اگر اس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ اس کے اس نقصان کو پورا کر دے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا اپنا کہ جب قضائے حاجت کے لیے بھی باہر تشریف لے جاتے تھے تو بالکل آنکھوں سے اوجھل ہونے کے بعد اپنا کپڑا اٹھایا کرتے تھے تاکہ وہ حیا کا پہلو ہمیشہ پیش نظر رہے. غسل کرتے ہوئے بھی صحابہ کہتے ہیں یا گھر کے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر بھی اپنے حجرے میں بھی پردے میں یعنی پردہ لگا کر غسل فرمایا کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھور کر دیکھنے کو، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کو ناپسند فرمایا، اسی وجہ سے کہ غض بصر جو ہے وہ قرآن کریم کی ایک نصیحت ہے جس کا ابتدا میں ذکر آیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ کیا مردوں کو بھی آپس میں باہم ایک دوسرے سے پردہ کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان کو بھی سطر کے معاملے میں ایک دوسرے سے پردہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ حیا کا حصہ ہے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور اس کا پردہ مردوں سے بھی لازم ہے. اور اگر اکیلے ہوں، فرمایا کہ اگر اکیلے ہوں تب بھی حیا کا پہلو ذہن میں رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے معاملہ کرنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں باہم جڑے ہوئے ہیں. اگر حیا ہو تو ایمان رہتا ہے، سلامت رہتا ہے، اور اگر حیا ضائع ہو جائے اور بے حیائی اس کی جگہ لے لے تو ایمان بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. گویا ایمان کی ایک بنیادی علامت جو ہم نے ابتدا میں بھی قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی تھی وہ یہ ہے کہ ایمان کی یا تقوی کی شرائط میں سے ایک بنیادی چیز انسان کا با حیا ہونا بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حیا ایمان ہے جو بہشت میں لے جاتا ہے، بے حیائی بدکاری ہے جو بالآخر انسان کو جہنم میں پھینک دیتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں یوں ہی بے پردہ نہاتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کو دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے اور اللہ تعالیٰ ستر پوش ہے، حیا اور پردے کو پسند کرتا ہے، اس قسم کی حرکات کو، ایسی بے احتیاطی کو پسند نہیں کرتا. آج کل دنیا میں بہت سے ممالک میں اسے ترقی کا نام دے کر یہ معمول کی بات سمجھ لیا گیا ہے، خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں نہانے کا انتظام ہوتا ہے کہ گویا اگر سطر کا پورا انتظام نہ بھی کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق پڑتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں انسان کے اخلاق ضائع ہو جاتے ہیں، انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اور یہ جو فرمایا ہے قرآن کریم نے سورۃ بنی اسرائیل میں کہ لا تقربوا الزنا، وہ الفاظ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کبھی بھی براہ راست ان چیزوں میں ملوث ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. عام طور پر اس قسم کے مقدمات کے ذریعے سے ہی جو انسان بے احتیاطیاں کرتا ہے، ان بے احتیاطیوں کے وجہ سے، ان مقدمات کی وجہ سے ہی در حقیقت وہ زنا جیسی بدترین شکل تک پہنچ جاتا ہے، بدترین معاملے تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے جو حیا ہے وہ انسان کے اس اعتبار سے حفاظت کرتی ہے، اس کے وجود کی حفاظت کرتی ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اس کے تقوی کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ بے حیائی ان فسق و فجور کو کھولتی چلی جاتی ہے. حضرت اقدس
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں، ملفوظات جلد 4 سے یہ حوالہ لیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے سے خدا تعالیٰ نے یہی چاہا ہے اور اس نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ تقویٰ کم ہو گیا ہے۔ بعض تو کھلے طور پر بے حیائیوں میں گرفتار ہیں اور فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ایک قسم کی ناپاکی کی ملونی اپنے اعمال کے ساتھ رکھتے ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ اگر اچھے کھانے میں تھوڑا سا زہر پڑ جاوے تو وہ سارا زہریلا ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ریاکاری وغیرہ جن کی شاخیں باریک ہیں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ دنیا کو تقویٰ اور طہارت کی زندگی کا نمونہ دکھائے۔ اسی غرض کے لیے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔ وہ تطہیر چاہتا ہے اور ایک پاک جماعت بنانا اس کا منشا ہے۔ بس یہ منشا ہے، یہ مقصد ہے اس دور میں جماعت احمدیہ کے قیام کا، کہ وہ حیا، وہ شرم و حیا کا سلسلہ جو قرآن کریم نے مسلمانوں کو، یا وہ اخلاق جو قرآن کریم نے مسلمانوں کو شرم و حیا کے حوالے سے سکھائے تھے اور جنہیں ان پر فرض کیا تھا اور جنہیں مسلمان بھی بھول گئے، دنیا بھی بھول گئی، دوبارہ سے ان اخلاق کو زندہ کرنا آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پاک خلفاء کا مشن ہے۔ آپ کے ذریعے سے تطہیر کا یہ کام جاری ہے، آپ کے خلفاء کے ذریعے سے تطہیر کا یہ کام جاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان نصائح پر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔